السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یا الہی آمین۔ اچھا جی، آج ہم نے بڑا اہم ٹاپک کور کرنا ہے اپنے لیسنس کا۔ سب سے دیکھیں، اس ایک ویڈیو میں، ایک لیکچر میں، ہمارے اس پہلے تھرڈ لیکچر میں ہم لوگ مخارج کے کمپلیٹ چیپٹر کو کور کریں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس چیپٹر کو کور کرنے سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو ان سپورٹس کا پتہ، ان مخارج کی جگہوں کا پتہ ہو، ان مخارج کا پتہ ہو جہاں سے حروف کی ادائیگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی جیسے دانتوں کے نام ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو ان کو یاد کرنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ اچھا، ایک چیز مزید وہ یہ کہ جب آپ بیسک کورس کرتے ہیں نا، تو اس میں تو آپ گزارا کر لیتے ہیں کہ بھئی تھوڑا بہت آپ ان کو دیکھ لیا اور باقی اپنی نارمل لینگویج میں، اپنی عام زبان میں ہم نے بس نا عام الفاظ کے ساتھ سنا دیا، سمجھا دیا، تو بات سمجھ آ جاتی۔ لیکن جب آپ بیسک ٹو ایڈوانس آ رہے ہیں تو کتابوں کا کورس چینج ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس جو مٹیریل آتا ہے وہ ایسے نہیں آئے گا کہ سامنے والے 2 دانت اور نیچے والے 2 دانت، نہیں آئے گا ثنایا کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ عربک کی ٹرم زیادہ استعمال ہوتی ہیں جیسے جیسے آپ لیولز کو اپ کرتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں بھی میں آپ سے یہی آج سجیسٹ کروں گی، ریکویسٹ بھی کروں گی کہ آپ کو ان دانتوں کے نقشہ آپ کو میں ابھی دکھاؤں گی، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسے یاد کرنا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے ہے دانتوں کا نقشہ۔ اچھا جی، دانتوں کا نقشہ مخارج کو سمجھنے کے لیے اس کا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اب یہی ٹرمز استعمال ہوں گی تو پھر آپ کو میں جب سمجھاؤں گی تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو کیا کرنا ہے، ان ٹرمز کو پہلے جب بھی لیکچر سننے بیٹھیں سب سے پہلے ناموں کو یاد کرنا ہے، ذہن نشین کرنا ہے، ڈرا کرنا ہے، یا اپنی کوئی ڈائری میں بھی نوٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ بنانا ہے یہ، تو پھر جب آپ کو یہ یاد ہو جائے تو پھر آپ نے باقی کا لیکچر دیکھنا ہے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ اچھا جی، دیکھیں دانتوں کے نقشے میں سب سے پہلے ہے لکھا ہوا ہے ثنایا۔ ثنایا کہتے ہیں اوپر کے 2 دانت اور نیچے کے 2 دانت، ٹھیک ہے؟ اب ثنایا اوپر والوں کو کہیں گے ثنایا علیا، علیا، ٹھیک ہے؟ نیچے والوں کو کہیں گے سفلا، سفلا، ٹھیک ہے؟ اب ان کے ساتھ ہی ثنایا علیا اور سفلا کے ساتھ اوپر نیچے ایک ایک جو دانت ہے، ٹھیک ہے، انہیں کہتے ہیں ربائی، 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 ٹھیک ہے؟ ریپیٹ کرنا ہے، یاد کرنا ہے۔ ربائی کے ساتھ نکیلے دانت ہیں، انہیں کہتے ہیں انیاب، 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 ٹھیک ہے؟ انیاب کے ساتھ ہے دواحک، دواحک، دواحک اسے اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ مسکراتے ہوئے نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ انیاب کے ساتھ جو دھاڑیں ٹائپ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، مطلب نہ پراپر دھار ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور نہ یہ دانت ہوتی ہے، درمیانی سی کی کنڈیشن ہوتی ہے، لیکن مسکراتے ہوئے نظر آتی ہے، تو ہم اسے کیا کہیں گے، دوحک کہتے ہیں نا عربی میں مسکرانے کو، تو اسی سے اس کا نام ہے دوحک، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے توہن۔ توہن جو ہے اوپر نیچے 3 داڑیں، ٹھیک ہے؟ اسے کہیں گے توہن۔ اب نواجز جو ہے اسے ہم اپنی زبان میں عقل دار بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ بڑی لیٹ جا کے آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو نواجز کچھ کی لیٹ آتی ہے، کچھ کی جلدی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو نواجز آخری جو اوپر ایک ایک داڑ ہوگی، اوپر نیچے دائیں بائیں 4 داڑیں، انہیں کیا کہیں گے، نواجز، ٹھیک ہے؟ دوسری پکچر میں دیکھیں تو ان کو دیکھیں، یہاں پہ دیکھیں ثنایا سفلا اور یہ ثنایا علیا کا بتایا گیا، ٹھیک ہے؟ ربائی کا، انیاب کا، وہی۔ اب داڑوں کو کیا کہتے ہیں، یہ دیکھ لیں، 2 5 10، ٹھیک ہے؟ ٹوٹل 20 داڑیں ہیں نا، تو ان کو کیا کہتے ہیں، اذراس، کیا کہتے ہیں، اذراس۔ اس میں دوحک بھی آ جاتی ہے، توہن بھی آتی ہے، نواجز بھی آتی ہے۔ کلیئر ہوئی بات؟ اس کو بار بار دیکھیے گا، بار بار سمجھیے گا، ایک دفعہ میں نہیں ہوگا یہ، ٹھیک ہے؟ بار بار جتنی بار پڑھیں گے، جتنی بار اس کو گو تھرو کریں گے، آپ کو اتنا پکا یاد ہوگا۔ ڈرا کریں، سنائیں، پھر آپ کو یہ پکا ہوگا۔ آپ سے جو آپ کا ہوگا نا انشاءاللہ لائیو سیشن، اس میں آپ سے یہ سنوں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو مارک بیسڈ ہی ہوگا، تو کائنڈلی اس کو یاد کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہے، اذراس، اذراس اسے کہتے ہیں ان داروں کو۔ اچھا جی، آگے آ جائیں۔ تو چونکہ یہ دانتوں کا ایک امپورٹنٹ تھا اور ایک زبان، کیونکہ زبان کے آپ کو میں نے بتایا کہ مخارج 10 ہیں اور حروف 18 ہیں، 18 حروف ادا ہوتے ہیں زبان سے۔ تو زبان سے 18 حروف کیسے ادا ہونے، تو اس کے کچھ پارٹس ہیں نا جہاں سے حروف ادا ہوں گے، تو وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ اب یہاں دیکھیں نا، اکثر لسان کو پوائنٹ کیا ہوا ہے کہ یہ اکثر لسان ہے، زبان کی جڑ یا ابتدائی حصہ اس سے بھی گہرا جو تصویر میں ہے، مطلب بالکل حلق سے جا کے لگتا ہے،
نیچے کی طرف اتر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حلق کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے، جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد دیکھیں اکثر لسان زبان کی جڑ کے بعد آ جاتا ہے وسط اللسان۔ وسط اللسان ہے تو وسط اللسان کہتے ہیں مڈل، ٹھیک ہے، زبان کا وسط، زبان کا وسط، ٹھیک ہے، اس سے بھی حروف ادا ہوتے ہیں، حلق مطلب زبان کی جڑ سے بھی حروف ادا ہوتے ہیں، وسط اللسان سے بھی حروف ادا ہوتے ہیں۔ پھر حافہ، حافہ کہتے ہیں کنارے کو، سائڈ کو، تو حافۃ اللسان سے بھی حرف ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، زبان کا تھرڈ پارٹ۔ زبان کا فورتھ پارٹ دیکھیں تو یہ ہے ظہر اللسان۔ ظہر اللسان سے ایگزیکٹ کوئی ورڈ حرف نہیں ادا ہوتا، لیکن یہ کچھ رو کی ادائیگی میں تھوڑی سی مدد کرتی ہے، تو اس لیے پھر اسے اس کا بھی نام یہاں پہ لکھا گیا۔ بہت ساری کتابوں میں اس کا نام نہیں بھی ہوتا، لیکن کچھ میں ہے بھی ہے، تو پھر ہونا زیادہ بہتر ہے کہ نہ پڑھا جائے، ٹھیک ہے، تو ہم نے اس کو دیکھ لیا ظاہر اللسان، زبان کا اوپری حصہ۔ پھر دیکھیں طرف اللسان، طرف اللسان سے بڑے سارے حروف نکلتے ہیں، 9 حروف ادا ہوتے ہیں اس سے، اس کو کہتے ہیں زبان کی نوک، زبان کی نوک، ٹپ آف دا ٹنگ، اور زبان کی نوک، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ بھی نیچے بھی انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے، مین 4 ہی لکھے ہیں، ظہر اللسان کو نہیں لکھا انہوں نے، اقصی اللسان، وسط اللسان، حافۃ اللسان، طرف اللسان۔ اب جب ہم بیسک میں پڑھتے ہیں تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں، میں آپ کو عربی کی ٹرمز نہیں یاد کرواتی ہوں، میں آپ کو کیا یاد کرواتی ہوں، بس یہ والی زبان کی جڑ، زبان کی سائڈ، میں آپ کو ٹرمز بتاتی ضرور ہوں، لیکن یاد کرنا آپ کو کمپلسری نہیں کہتی، میں آپ کو کہتی ہوں کہ بھئی اسے ضرور کرو، لیکن اب چونکہ ہمارا بیسک ٹو ایڈوانس ہے، پھر آپ کو محنت کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے، یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو آپ کو ہمیں آ جائیں گی، نہیں، اسے محنت کرنی پڑے گی آپ کو، تو محنت کے لیے آپ نے یہ ٹرمز بھی یاد کرنی ہے، زبان کی ٹرمز اور آپ کے دانتوں کا نقشہ، یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں۔ جب آپ کو یہ کلیئر ہوگا نا تو پھر ہی ہم نیکسٹ پڑھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو نیکسٹ لیکچر دکھا دیتی ہوں، لیکن آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو پہلے یہ دونوں چیزیں یاد کرنی ہے۔ میں آپ سے ابھی یہ ویکینڈ پہ پوچھوں گی کہ آپ نے اس کو کر لیا، تو جو ٹیوزڈے کا لیکچر آئے گا نا اس میں ہم یہ والا مخارج والا چیپٹر کور کریں گے۔ دیکھیں ہمارے پاس حلق کے مخارج ہیں، جوف ہے، لسان کے مخارج ہیں، ٹھیک ہے، اور لسان کے دیکھ لیں، اقصی اللسان، وسط اللسان، حافۃ اللسان، طرف اللسان، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے شفتان، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ والا چیپٹر پھر ہم کریں گے ٹیوزڈے کا کور۔ ابھی کے لیے آپ کو چھوٹا سا ٹاپک ہے اور 2-3 کام ہے، بس آپ نے ان کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور چیز میں نے آپ کو بتانی تھی، ہم نے میں آپ کو دکھاتی ڈرائنگ میں، اچھا میں نے آپ کو پکچرز تو دکھا دی زبان کی بھی اور دانتوں کی بھی۔ ابھی میں آپ کو ایک چیز دکھاتی ہوں، وہ ہے یہ دیکھیں، یہ ہے ہماری گردن، حلق۔ اب اس کے ہم نے ابھی دیکھا حلق کے 3 حصے ہیں، اب وہی ہم نے دیکھنا ہے 3 حصے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے اسے کہتے ہیں ادنا حلق، اوپر والا، سب سے اوپری، ٹھیک ہے، جو زبان کی جڑ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں، ادنا حلق، ادنا، ادنا، ان کے بھی آپ نے نام یاد کرنے ہیں، ادنا، ادنا، ٹھیک ہے، ادنا حلق۔ اس کے بعد ہے درمیانی، یہ سیم وہی وسط الحلق کی طرح، اس کو ہم کہیں گے وسطی حلق، ٹھیک ہے، وسط حلق، وسط حلق کہہ لیں، وسطی حلق کہہ لیں، ٹھیک ہے، آپ کی چوائس ہے۔ اچھا جی، آگے دیکھیں، یہ ہے اقصی، اقصی کہتے ہیں گھاٹی کو، ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا ہے، اسے پورا گھاٹی، ٹھیک ہے، اقصی حلق، تو یہ آپ کی جو بیوٹی بون ہوتی ہے نا، اس سے چپکا ہوا ہوتا ہے، یہاں سے حمزہ ہا 2 حروف نکلتے ہیں، یہ بڑا پریشر کے ساتھ یہاں پہ نا آواز جاتی ہے، نیچے کی طرف جاتی ہے، اوپر کی طرف نہیں اٹھتی۔ ادنا حلق میں آواز اوپر کی طرف اٹھتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اقصی حلق میں آواز نیچے کی طرف جاتی ہے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا، بس ہمارا اتنا ہی تھا۔ ابھی آپ نے کیا یاد کرنا ہے، حلق کے حصوں کے نام، زبان کے، اور میں یہ سلائیڈز آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں، اور دانتوں کے نقشے کی۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔